حسین بھوپال والا صاحب جو ہے بورا کمیونٹی سے ہیں اور آپ جو اس مشاعرے کا افتتاح کرنے والے ہیں اور دیکھیے کہ کتنی پیاری اردو وہ بولتے ہیں. تو ان سے میں چاہتا ہوں کہ میں گزارش کروں زیادہ نہ کہتے ہوئے کہ آپ افتتاح فرما دیں. شبیر بھائی آپ تشریف لے آئیں یہاں. صدر محترم جناب شمسی صاحب اور معزز شعراء کرام جو یہاں ڈائس پر موجود ہیں، تمام سامعین جو آج کی اس محفل میں بڑے جوش و خروش سے، شوق و ذوق سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ مشاعرہ اردو گگن سنستھا، جس سے میرا تعلق زیادہ پرانا تو نہیں ہے، لیکن ہاں مشیر احمد انصاری صاحب بہت محبت اور خلوص سے ملتے ہیں، اور آج کی اس مشاعرے میں بھی شرکت کرنے کے لیے مجھے احترام اور عزت کے ساتھ دعوت پیش کی. اس طرح سے الہا کیا کہ میں انکار نہ کر سکا. بہرا برادری کی طرف سے آپ سب کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعا گو ہوں. ہم سب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین، آپ کے امتی، آپ کی محبت کرنے والے. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. پہلے تو یہ کہ دین اسلام کی پابندی، شریعت کی پابندی، دین اسلام سے تمسک، قرآن مجید سے تمسک، یہ سب سے بڑی ہماری آج کی ضرورت بھی ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے. مجھے مشیر انصاری صاحب نے خاصتاً، پہلے تو میں شکر گزار یہ ہوں کہ شروعات مجھ سے کی جا رہی ہے. اللہ کا ایک ناچیز بندہ ہوں. آپ سب سے مخاطب ہوتے ہوئے آج اس جلسے میں، اس مشاعرے میں بہت عزت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. میں نے کچھ تیاری اردو کے لحاظ سے کی ہے، کیونکہ انصاری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ اردو پر تقریر فرمائیں. اردو کے فروغ کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، اور خاصتاً اردو گگن سنستھا بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہے، تو اردو کے حوالے سے تقریر کرنے کے لیے کچھ چند کلمات پیش کرنا چاہوں گا. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، جو میری تقریر میں ایک حصے میں آئے گا، لیکن کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خالص اردو جو ہے، جو خالص، یوں کہنا چاہیے کہ اعلیٰ معیار کی جو اردو ہے، اسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے. اس کے جو بھی اسباب رہے ہوں، جو بھی اسباب ہوں اس کے، لیکن حقیقت یہ ہے اب اردو کے حوالے سے تقریر کرنا ہے تو لازم تھا کہ اردو کا جو اعلیٰ معیار ہے اس لحاظ سے میں تقریر لکھوں. میں نے اپنی کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سامعین حضرات میں میرے بزرگ سب یہاں شعراء بھی ہیں اور بڑے بزرگ لوگ بھی موجود ہیں، سامنے بھی موجود ہیں. کچھ میرے اپنے خیالات ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے لحاظ سے، اردو کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا. شروعات کرتا ہوں. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اردو گگن سنستھا کا شکر گزار ہوں کہ آج کی شب آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب ہوا. بڑا ہی خوشگوار ماحول ہے. ملک کے نامی گرامی شعراء تشریف فرما ہیں. اردو گگن کی جانب سے آپ سب سامعین کا اور تمام شعراء حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. ایک عظیم المقام شاعر جو انڈور رہتے ہوئے بھی آؤٹ ڈور میں کیا کچھ چل رہا ہے اس سے باقاعدہ واقفیت رکھتے تھے. آج کے اس پرکیف ماحول میں انہیں بھی یاد کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتا ہوں. جی ہاں, میرا اشارہ جناب مرحوم راحت اندوری صاحب سے ہے. بے شک پائیدار شاعر تھے. ان کی شاعری پر مرزا غالب کا ایک شعر بہت موزوں معلوم پڑتا ہے. مرزا فرماتے ہیں, دیکھنا تقریر کا جادو جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. واقعی راحت اندوری صاحب عوام کی دل کی عکاسی کرتے تھے. آج ہم جس شعر و شاعری کی محفل میں لطف اندوزی کے مقصد سے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک زبان کی دین ہے جسے ہم اردو زبان کے نام سے جانتے اور بولتے ہیں. یہ وہ زبان ہے جو حجاز کے تمر, فارس کی مغزیات اور ہندی کے فواکہ کی مٹھاس کا مجموعہ ہے, جسے کبھی کبھار انگلش کے الفاظ و مفاہیم سے زینت دار کر کے پروسا جاتا ہے. یہ وہ درخت ہے جسے میر نے اگایا, غالب نے پلایا, اقبال نے سنوارا اور نہ جانے کتنے بے شمار شعراء, ادبا, خطبا, علماء اور دانشوروں نے مل جل کر اس کے فواکہ کو چکھا اور چکھایا. جی ہاں, آپ نے صحیح سنا, چکھا اور چکھایا کہہ رہا ہوں. چکھنے والوں کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے تو کھانے والوں کا کیا پوچھنا. اردو زبان کو نثر و نظم میں جو مجال حاصل ہے, گزشتہ اور موجودہ دانشوروں نے اردو کے سرمایہ میں جو قابل قدر ذخیرہ جمع کیا ہے, اس کی لذت صرف اسی شخص کو محسوس ہوتی ہے جو اردو سنتا, بولتا, پڑھتا, سمجھتا اور لکھتا ہے. دیگر زبانوں میں بھی خطبات لکھے اور پڑھے گئے, اشعار نظم کیے گئے اور سنائے گئے, لیکن اردو کی لذت بے مثال ہے. انگلش کی پوئم میں جو لائنیں لکھی جاتی ہیں انہیں ورس کہا جاتا ہے. تو انگلش کی ورس ہندی کی کویتا کی پنکتیاں شاید اتنا وزن نہیں رکھتی جتنا اردو کی نظم میں کہا ہوا شعر وزن رکھتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آئی پریزنٹ یو وتھ اے پوئم, یا یہ کہے کہ ایک کویتا پرستت کر رہا ہوں, سامعین میں کچھ خاص ہلچل نہیں ہوتی. اور اگر کوئی یہ کہے, جس طرح سے ابھی انشاءاللہ تعالی شعراء حضرات آپ سے مخاطب ہوں گے, تو یہ
الفاظ ادا کریں گے. اگر کوئی ایسا کہے کہ ایک نظم پیش خدمت ہے تو سامعین میں سے بے ساختہ ایک آواز بلند ہوتی ہے. کیا آواز بلند ہوتی ہے؟ ارشاد ارشاد. پیش کرنے والا بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ سماعت فرمائیں. یہ داد خواہی اور داد رسی، اس کی لذت صرف اردو کے شعراء کو ہی حاصل ہے. کہتے ہیں محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. چلیے مان لیا. محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. کم از کم ہندوستان میں ایسا نہیں لگتا کہ محبت کی کوئی زبان نہ ہو. ہندوستان میں محبت خواہ کوئی کرے، کسی سے کرے. محبت ہوئی، عشق ہوا اور بندہ شاعر بنا. اس کے دل کی بات معشوق کے دل تک پہنچانے کی صلاحیت اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو ہے. ایک دور تھا جب اردو عشق و عاشقی تک محدود تھی، پر جب اردو نے پر پھیلائے تو آسمان تنگ محسوس ہونے لگا. آج اردو کا نظم و نثر معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہر موضوع کے مواد کا حامل ہے. مذہبیات میں اردو بندے کو گھر بیٹھے مدینہ منورہ کی گلیوں کے تقدس کا احساس کرا دیتی ہے. حماست میں کبوتر کے سینے میں شاہین کا دل دھڑکاتی ہے. عاشقی میں دل کا لہو بن کر معشوق کو لکھے گئے خط پر بکھر جاتی ہے. سیاست اور حکومت میں ذمہ داروں کی آئینہ کو آئینہ دکھاتی ہے. اپنے آنسوؤں کے کوزے میں مجتمع کے پسینے کا دریا سماتی ہے. غرض کہ اردو معاشرے کی ضرورتوں کے ہر شعبے میں اپنا ہنر دکھاتی ہے. بہت بہت شکریہ شبیر بھائی. حاضرین گرامی، ہندوستان میں شبیر بھائی مختصر مجھے اندازہ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے اسے مختصر کروں. التماس سے مجھ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ میں مختصر کروں. جی تو میں تمام کرتا ہوں اس کو. میرے تقریباً 2 پیج اور تھے، لیکن آخری الفاظ کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو تمام کروں گا. کہ خلاصہ یہ ہے، اس کا مغز یہ ہے کہ ہم اردو مسلمانوں کی زبان کہتے تو ہیں، لیکن اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. بہت سے شعراء ہوئے ہیں جو غیر مذہب کے ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے اردو کو اپنی شاعری کے لیے استعمال کیا. اور مسلمان بھی یہ کہیں کہ اردو ہی ہماری زبان ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں یا تو فارسی بولی جاتی ہے یا دوسری دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. تو ہم اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان نہ بنا کر اسے عالمی زبان بنائیں، اور اردو میں وہ معارف اور علوم کو شامل کریں کہ جس کی وجہ سے کسی زبان کو فروغ ملتا ہے. اللہ رب العزت سے وہ دعا ہے، اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. شکریہ بہت بہت. شکریہ.